بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے، اس مشکل حالات میں محفوظ بھی ہوں گے۔ میں ہوں نصیر مراد، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نصیر مراد حق کی آواز۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو جو بھی تاریخی معلومات ہے، جو حقائق ہیں، جو پالیسیز ہیں، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں تک پہنچائیں اور ہم اس کو سمجھیں۔ اس ملک کی تاریخ کیا ہے، اس کے تجربات کیا ہیں، اس کی حکمت عملی کیا رہی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہم مختلف طریقوں سے مختلف ادوار کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے، ذکر ہے، وہ ہے عوامی پارٹی، پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی پارٹی، جمہوری پارٹی، غریبوں کی پارٹی، ہاریوں کی پارٹی۔ پیپلز پارٹی کا جو بنیاد محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1967 میں رکھا تھا، جس کا منشور اور مقصد تھا ملک کی ترقی، عوام کی خوشحالی، غریبوں کی مدد، مزدوروں کے حقوق، ہاریوں کو زمینیں، نوجوانوں کو تعلیم، روزگار دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا مشہور نعرہ روٹی، کپڑا اور مکان لگایا گیا تھا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کا جب دور شروع ہوا تو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے عوامی دورے شروع کیے اور عوام میں بھٹو صاحب مشہور و مقبول ہو گئے اور عوام نے بھٹو صاحب کو اپنا محبوب لیڈر تسلیم کیا، محبوب لیڈر بنا لیا اور پورے ملک میں اور دنیا میں بھٹو کا نام روشن ہو گیا۔ جب 1970 میں پہلی مرتبہ عام انتخابات ہونے اور ملک اور عوام کو پہلی مرتبہ اپنی رائے کا حق ووٹ کے ذریعے ملا، تو پیپلز پارٹی کے عوام نے دو پارٹیوں کو چنا اور دو لیڈروں کو منتخب کیا۔ ایک طرف سے بھٹو صاحب کو مشرقی پاکستان سے، دوسری طرف شیخ مجیب کو مغربی پاکستان سے۔ یہ عوام کا فیصلہ کچھ وجوہات کے بنیاد پہ، کچھ مسائل کے سبب، کچھ زیادتیوں کے بنیاد پر عوام کا رد عمل تھا۔ بنگلہ دیش ایک بڑا صوبہ تھا، اس ملک پاکستان کا دوسرے نمبر صوبہ پنجاب تھا۔ صوبہ بڑے ہونے یا ملک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی سازش تھی، اس سنے کے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مختصراً یہ ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ ملک کی طاقت تقسیم ہو گئی، ملک کمزور ہو گیا، ملک کے عوام میں جدائی ہو گئی، ملک کے ایک بڑے بھائی کے ایک بڑے صوبے کی علیحدگی ہو گئی۔ تو پہلے بھی کئی حصوں میں یہ تھا، مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، فرنٹیئر، فاٹا، ٹریٹی، گلگت وغیرہ۔ خیر، جب ملک پاکستان جو ہمارے حصے میں آیا، اس پر عوام میں مایوسی تو تھی، لیکن جن قوتوں کی سازش تھی یا یہ جو حکمت عملی تھی، وہ بہت خوش ہوئے اور ان کو مرائتیں اور انعام اکرام سے نوازا گیا۔ ان ساری قوتوں کی شروع سے ہی ملک بننے سے پہلے، ملک بننے کے بعد
ان کی ملک کے خلاف حکمت عملی اور سازشیں بیرونی طاقتوں کی مداخلت سے ہوتی رہی ہیں، ہوتی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور سمجھ عطا فرمائے کہ یہ لوگ اپنے وطن اور اپنی ملت کی بھلائی اور عوام کی خوشحالی، ملک کی سالمیت، ملک کی دفاع اور ملک کی عزت اور وقار کے خاطر کام کریں، آمین۔ جب بھٹو صاحب نے جب مشرقی پاکستان کا اقتدار سنبھالا تو ملکی ساکھ کو بچانے کا نام، ملکی ساکھ کو بچانا، ملک کا نام روشن کیا، ملک کے 90,000 فوجی قیدیوں کو انڈیا کے قبضے سے آزاد کروایا، ملک کو ترقی کی راہ پر لے آیا۔ پہلی مرتبہ ملک کو اس دنیا جو متفقہ طور پر پارلیمنٹ سے منظور ہوا، پہلی مرتبہ ملک کو آئین دیا جو متفقہ طور پر پارلیمنٹ سے منظور ہوا، عوام کو شعور دیا، تعلیم کو عام کیا، روزگار کے مواقع پیدا کیے، عوام کو خوشحال کیا، دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہو گیا۔ باہر کے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ بھٹو کے ملک کے ہیں اور خوش ہوتے تھے، لیکن پھر 1977 میں پھر سازشیں شروع ہو گئیں۔ ساری جماعتوں نے مل کر بھٹو صاحب کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف تحریک شروع ہو گئی اور بھٹو صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کا سخت مارشل آ گیا، ساری کوششیں کاوشیں تباہ ہو گئیں، عوام کے حقوق طلب ہو گئے، آئین کو معطل کر دیا گیا اور ملک پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ عوام میں افراتفری پھیلائی گئی، مذہبی، لسانی اور سماجی لڑائیاں شروع کروا دی گئیں، امن امان کو خراب کیا گیا، چوری، ڈکیتی، کلیشن کوپ کا دور آ گیا اور شراب خانے، طوائفیں کے اڈے، ہیروئن جیسے موذی مرض کا ہر علاقے میں، ہر محلے میں قائم ہو گئے اور دنیا میں ملک کی ساکھ خراب ہو گئی اور بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، جس سے لا قانونیت اور ناانصافی کی حدیں پار کر دی گئی اور عوامی اور جمہوری قائد ذوالفقار علی بھٹو کو عوام کے حقوق اور جمہوریت کو دفن کر دیا گیا۔ تو یہ سیاستدانوں کی میں پہلے بھی بات کرتا ہوں کہ یہ ان کی ہی ذمہ داری ہے، ان کی حکمت عملی سے یہ ملک جو ہے نا صحیح چل سکتا ہے۔ جب تک یہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر مل کر عوام اور ملک کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں بنائیں گے، تب تک یہ معاملے ہوتے آ رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ ابھی بھی اسی سلسلے کی ایک یہ بھی کڑی ہے جو آج کے حالات ہیں، جو آج وہی پی ڈی ایم بنائی گئی ہے، پہلے میں نے بتایا تھا پی این اے بنائی گئی تھی، تو یہ ساری چیزیں ان کی کڑی ہیں۔ یہ ہماری درخواست ہے ان تمام سیاستدانوں سے کہ ملک اور عوام کے لیے مل بیٹھ کر ایک اچھی پالیسی بنائیں، اچھی خارجہ پالیسی بنائیں، ملکی پالیسی بنائیں، معیشت کی پالیسی بنائیں، روزگار کی پالیسی بنائیں، قرضے کم کرنے کی کوئی حکمت عملی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بڑے اعزازات سے نوازا ہے، تو میری درخواست ہے کہ وہ مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ اچھا کریں، تو اسی میں اچھائی ہوگی۔ اس سیاسی لڑائی میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ میری پھر درخواست ہے ان سیاسی قیادتوں سے، سیاسی لیڈروں سے، سیاسی اگوانوں سے اور عوام سے بھی ہے کہ عوام بھی اس بات کو سمجھیں اور اس پہ اچھا کوئی
پر تو میری بنائے، اچھا آپ فیصلہ کریں، بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ.